مخلوقات ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ پسند اشرف المخلوقات یعنی انسان کو بنایا اور پسند کیا، اور اس اشرف المخلوقات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ اس سے خوش ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے دین یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر عمل کرے، خود بھی عمل کرے اور دوسروں کو بھی عمل کی ترغیب دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے 1,24,000 صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 23 سال کی زندگی نبوت کی زندگی میں جو بات کہی، صحابہ کرام نے A to Z اس بات کو پوری امت کے سامنے پھیلا دی، خود بھی عمل کیا، دوسروں کو بھی عمل کی ترغیب دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کے مانند، جس کے بھی پیچھے چلے کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر ہم ایک صحابہ کے پیچھے بھی چل لیں، ایک صحابہ کے عمل کو فالو کر لیں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ صحابہ کرام نے جو عمل کیا وہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، 18,000 مخلوقات میں انسان بنایا۔ اللہ چاہتا تو کچھ بھی بنا سکتا تھا، کتنی مخلوقات کو اللہ تعالیٰ سے ہم نے کہا تھوڑی تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انسان بنائے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا، اپنی خوشنودی اور چن کر ہمیں انسان بنایا، اور اس میں بھی اللہ کا شکر، لاکھ لاکھ شکر کا ہمیں خاندانی مسلمان بنایا، کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر۔ ہم اس پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ نے اتنے انسانوں میں، اتنی مخلوقات میں ہمیں اپنی محبوب مخلوق بنایا۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم دین پر عمل کریں، اللہ کے حکم کو مانیں، اللہ کے قرآن کے طریقے کو اپنی زندگی میں لائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقوں کو اپنی زندگی میں لائیں۔ چھوٹی سی زندگی 60-70 سال کی زندگی ویسے ختم ہو جاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے کی امتوں کے حال 500 سال کی عمریں، 700 سال، 1000 سال کی ان کی عمریں ہوا کرتی۔ 1000 سال کی عمر کے مقابلے ہماری 60-70 سال کی عمر کچھ بھی نہیں۔ اب اس 60-70 سال میں ہی ہمیں سب کچھ کرنا، اللہ کو راضی بھی کرنا ہے، پوری زندگی کو دین کے مطابق بھی ڈھالنا۔ یہ چھوٹی سی زندگی میں اس بڑی زندگی کے لیے محنت کرنی، یہ تو ختم ہو جائے گی، وہ زندگی کبھی بھی ختم نہ ہوگی، اس کے لیے اس میں محنت کرنی۔ جتنی اچھی نیت، جتنی بڑی نیت سے ہم فکر کریں گے اپنی زندگی میں دین کو لانے کی، اپنے محلے میں، اپنی بستی میں دین کو لانے کی، اللہ تعالیٰ ویسے ہمارے ساتھ فیصلے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا صاف اعلان ہے قرآن میں کہ جو لوگ مجھ سے جیسی امید رکھتے ہیں میں اس کے ساتھ ویسے ہی فیصلہ کرتا ہوں۔ ہم اگر اچھی نیت کے ساتھ، بڑی نیت کے ساتھ اپنی زندگی کے تعلق سے، اپنی بستی، محلے، مسجد کے تعلق سے بڑی نیت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ویسے ہی فیصلے کریں گے۔ ہم اپنی زندگی کے لیے نیت کریں کہ انشاءاللہ میں پوری زندگی دین پر عمل کروں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو، ایک ایک سنت کو اپنی زندگیوں میں لاؤں گا، صحابہ کے عمل کو اپنی زندگیوں میں لاؤں گا، اللہ تعالیٰ کے ایک ایک حکم کو مانوں گا۔ جیسی نیت کریں گے اللہ تعالیٰ یقیناً ویسے ہمارے ساتھ فیصلے کریں گے۔ اس سے زیادہ پھر ہم اپنے محلے، اپنے بستی کی فکر کریں، اپنے گھر والوں کی فکر کریں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنی اصلاح کرو۔ جب ہماری اصلاح ہو جائے گی اس کے آگے فرمایا وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس آگ کا ایندھن پتھر اور انسان ہے۔ ہم اچھے ہوں گے تو ہم کسی کو بات کہیں گے تو اس پر اثر کریں گے، جب ہم خراب ہوں گے، ہم دین سے دور، عمل سے دور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے دور، سنت سے دور، تو ہماری بات کہنا، بیان کرنا کسی کام کا نہ ہو۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اپنی زندگی کی فکر کریں، اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی زندگی کو بنانے کی فکر کریں، اس کے ساتھ ساتھ اپنے محلہ، اپنی بستی اور اپنے آس پاس کے جو لوگ اپنے خاندان والے ہیں ان کی زندگی بنانے کی فکر کریں۔ اور زندگی بنانا کیا؟ دنیا تو ہر انسان اپنی بنا لیتا، ہمیں ان کی زندگی بنانے کی آخرت کی فکر کرنی کہ ہمارے پڑوسی، ہمارے گھر والے، ہمارے دین خاندان والے کیسے دین پر آ جائیں، کیسے نماز پڑھنے والے بن جائیں، ہماری مسجد کیسے آباد ہو جائے، ہمارے محلے میں چاروں طرف دین کا ماحول بن جائے، وہ کیسے بن جائے۔ اس کی جتنی بڑی نیت لے کر ہم بیٹھیں گے اور جو کام بڑی نیت پہ کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ویسے ہی فیصلے کرے گا، کیونکہ اللہ نے صاف اعلان کیا جیسی نیت
اللہ کا ویسے ہی فیصلہ. ہماری چھوٹی نیت ہوگی اللہ چھوٹا فیصلہ کریں گے. اگر ہماری نیت ہو چھوٹا سا کاروبار کرنا, ہم اسی کے دائرے میں محنت کریں گے, چھوٹا سا کاروبار ہو. جن لوگوں نے بڑے کاروبار کیے, بڑے دنیا کو کمانے کی فکر کری, وہ ملکوں میں دوسرے ملکوں میں جا کے انہوں نے بزنس کیا. ایسے ہم دین کے تعلق سے بڑی سے بڑی نیت لے کر بیٹھے ہیں, اچھی سے اچھی نیت لے کر بیٹھے ہیں, اور اپنے آپ کو سب سے خراب سمجھ کے سامنے والے کو سب سے اچھا سمجھے. حدیث میں آتا کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو انسان اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اس کو بڑا بنا دیتا ہے. جو انسان اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے چھوٹا سمجھے, بھلے سے وہ تہجد گزار ہو, 5 وقت کا نمازی ہو, کیسا بھی ہو, اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے چھوٹا سمجھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا بنا دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں. ہم اس بات کو بھی فکر کریں کہ ہم اپنے آپ کو کچھ بھی ہوتے ہوئے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں, اور سامنے والا کتنا بھی خراب ہے اس کو اچھا سمجھ کے اس کی فکر کریں. جیسی نیت ہمارے تعلق سے ہم دوسرے کے پاس دین کی دعوت, نماز کی دعوت لے کر جائیں گے, اچھی نیت پر جائیں گے, تو یقیناً ہماری زبان میں اللہ تعالیٰ تاثیر پیدا کر دیں. ہمارے بزرگوں کے الفاظوں میں کیسی تاثیر تھی, ایک دفعہ اگر کسی کام کو بول دیا تو انہوں نے زندگی میں اس کام کو نہیں چھوڑا. نماز کو ہو, تہجد کو ہو, کسی ذکر و اذکار کو ہو, تسبیح پڑھنے کو ہو. کیوں؟ انہوں نے اپنی زندگی کو ایسا بنا لیا, اپنے دل کو ایسا بنا لیا کہ ان کے جو الفاظ وہ اپنی زبان سے نکالتے تھے لوگوں کے دلوں میں اثر کرتے. کتنے لوگ ہمارے بزرگوں کے چہرے دیکھ کر ایمان لے کر آئے, صرف چہرہ دیکھ کر, کچھ بولا نہیں ان کو کہ تم ایمان لے کر آؤ. کیوں؟ انہوں نے اپنی زندگی پر اتنی محنت کری کہ لوگوں کو ان کا چہرہ دیکھ کے اللہ یاد آنے لگا. اور کتابوں میں وہی آتا کہ ہم اپنی زندگی کو ایسا بنائیں کہ لوگ ہمارا چہرہ دیکھ کر انہیں اللہ یاد آ جائے. ہم جیسی نیت, جیسے فکر, جیسی محنت کریں گے اللہ ویسے فیصلے کریں گے. ہم اپنے گھر والوں کی, اپنی زندگی کی محنت کریں. صحابہ اکرام پوری زندگی محنت کر کے اپنی زندگی کو بنا کے ہماری زندگی کو بنانے کے لیے ساری باتیں ہم تک پہنچا دی. 1,24,000 صحابہ اکرام پوری دنیا کے کونے میں جا کر دین کو پھیلایا, دین کو سمجھایا, اپنا سب کچھ ختم کر دیا دین کو پھیلانے کے بعد. ہمیں تو سب کچھ ختم نہیں کرنا, ہمیں اپنے مقام پہ رہتے ہوئے فکر کرنی. کس کی؟ اپنی بھی فکر کرنی ہے, اپنے خاندان والوں کی, اپنی بستی والوں کی, اپنے محلے والوں کی, پھر اپنی ڈسٹرکٹ, صوبہ, ہر سب جہاں ہماری پہنچ ہے. اور سب سے اس کا بہترین راستہ کیا؟ ہم جس جگہ بیٹھیں, اگر دنیا کی جگہ ہو, دنیا کا کام چل رہا ہو, دنیا کی بات چل رہا ہو, وہاں تھوڑے سے دین کی بات ضرور کریں. وہیں کسی کو نماز پڑھنے کی دعوت دے دیں, نماز پڑھتا ہے تو تعلیم میں بیٹھنے کی دعوت دے دیں. 3 دن جاتا ہے تو اس کے بھائی 40 دن کو جانے کی دعوت دے دیں. 40 دن جاتا آتا ہے تو اسے 4 مہینے نہیں لگے تو اس کی دعوت دے دیں. ہم اپنی جو بھی ہماری محفل ہو, کاروبار کی ہو, اس میں ذرا دین ضرور ہو, تو اللہ تعالیٰ ہمیں جس جگہ جائیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے وہاں پہ نیکی کا ہمارے لیے نام لکھتے رہیں گے. اس میں اگر کاروبار میں بیٹھ کر کام کیا, نماز کا ٹائم ہوا, بھائی نماز چل رہا ہے, نماز کا ٹائم, پڑھنے والا پڑھے نہ پڑھے, ہمیں تو صرف کہنا اور اچھی نیت پر کہنا. ہم کسی کو کوئی کام کرا نہیں سکتے, ہم تو صرف ترغیب کر سکتے ہیں, اس کو بول سکتے ہیں. ہم اپنی بھی فکر کریں, اپنے بستی والوں کی بھی فکر کریں. 3 دن کی دعوت اگلے ہفتے کو جمعہ, یہ تو پرسوں ہے, پرسوں کو 3 دن کی جماعت سے جمعرات, جمعہ, ہفتہ. نام لکھوائے, اپنا بھی نام لکھوائے, اور اپنے گھر سے کوئی ہو تو اس کا بھی ایک نام لکھیں. ہم محنت کرتے ہیں, ارادہ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ فیصلے کرتے ہیں. ہم ہی نیت ارادہ نہ کرے تو اللہ بھی فیصلہ کرتا نہیں. ہم یا تو اپنی ذات کو نکالنے کی فکر کریں, ہمیں کوئی تقاضا ہو تو اپنے گھر سے کسی نہ کسی ایک کو ضرور بھیجنے کی فکر کریں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بہترین اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک طریقہ دیا کہ چھوٹا بڑا, بوڑھا جوان, پڑھا لکھا جائے, سب جا کے اپنا زندگی بنا سکتے ہیں. اور لوگوں نے بنائی, کیسی لوگوں نے زندگی بنائی کہ 3 دن جا کر 40 بتایا بھائی نام, جمعرات, جمعہ, ہفتہ, پرسوں سے
قاسم بھائی 40 دن قاسم بھائی پہلے 40 دن کی لکھو گے. نعمت اللہ 40 دن شکیل بھائی پہلے 40 دن کی لکھو. 40 دن رضوان بھائی لکھو بھی بعد میں 3 دن کو. سب نیت فکر کریں, ارادہ کریں, اپنے گھر سے کسی نہ ایک کو بھیجتے رہا کریں گے تو ایک چین جڑی رہتی. ایک گیا اس سے دین کی برکت بھی باقی رہتی, اور اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کو دیکھ کر عمل کی بھی توفیق دیتے کہ میرے ایک بھائی کر رہا, میں بالکل کچھ نہیں کر رہا, میں بھی تھوڑا تھوڑا کروں, تو اللہ تعالیٰ اس سے عمل کی توفیق دیتے. ٹھیک ہے, کیا رشید بھائی کا لکھو. اب لکھو بعد میں جاؤ, کب ہونا چاہیے. اور بار بار لکھانا تھا, ایک بار جانا ہے. اللہ تعالیٰ کے الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. الہ العالمین ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما. الہ العالمین رحم کا, کرم کا, عافیت کا معاملہ فرما. الہ العالمین درگزر کا معاملہ فرما. الہ العالمین ہم سب کی زندگیوں میں دین داخل فرما. دین پر عمل کرنا آسان فرما, سنتوں پر عمل کرنا آسان فرما, شریعت پر عمل کرنا آسان فرما. اپنی رضا نصیب فرما, اپنا قرب نصیب فرما. ہمیں اخلاص کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے گھر والوں کو بھی دین کے عمل کے لیے توفیق عطا فرما. ہمارے گھروں میں بھی دین داخل فرما. ہماری زندگیوں میں دین داخل فرما. الہ العالمین گناہوں سے بچنا آسان فرما. جھوٹ اور تکبر سے بچنا آسان فرما. الہ العالمین جھوٹ اور تکبر سے بچنا آسان فرما. الہ العالمین ہماری مسجد مدرسوں کی حفاظت فرما. ہماری مراکز کی حفاظت فرما. ہمارے ہر دین کے شعبوں کی حفاظت فرما. اچھے لوگ افراد کی پیدا فرما. الہ العالمین اخلاص سے کام کرنے والوں کو الہ العالمین اخلاص سے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما. ان کے جان کی, مال کی, عزت و آبرو کی حفاظت فرما. الہ العالمین ہم سب کو بھی اخلاص کے ساتھ اپنے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمارے دلوں میں جو جائز تمنا ہے اس کو قبول فرما. ہم سب کے گھروں میں دین داخل فرما. ہمارے بڑوں میں, ہمارے چھوٹوں میں دین داخل فرما. سب کو دین پر عمل کرنا آسان فرما. سنتوں پر عمل کرنا آسان فرما. الہ العالمین سنتوں پر عمل کرنا آسان فرما. اپنے دین کی محنت کرنے کے لیے ہم سب کو قبول فرما. الہ العالمین اور زیادہ قبول فرما. الہ العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر کے لیے سے دعائیں مانگی ہیں وہ تمام چیزیں ہمیں بھی عطا فرما. الہ العالمین جن جن چیزوں سے پناہ چاہی ہے ان تمام چیزوں سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما. الہ العالمین ہماری مختصر سی دعاؤں کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما. صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.